کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، کہ تمہاری بقا تم سے پہلے لوگوں میں، جو پہلے امتیں ہوئی ہیں، قومیں ہوئیں، ان کے درمیان تمہاری بقا اور تمہارا وقت اور تمہارا ٹائم کچھ اس طرح ہے کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، جیسا کہ نماز عصر کی نماز اور سورج کے غروب ہونے کے درمیان کا وقت، یہ وقت اس طرح تمہاری مثال ہے، تمہاری ٹائمنگ کی یہ مثال ہے، یہ مثال دی جا رہی ہے ٹائمنگ کے ساتھ، یعنی تمہارا جو وقت ہے وہ تھوڑا ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے، اور یہاں یہی بتانا مقصود ہے کہ تمہارا ٹائم تھوڑا ہے لیکن اجر زیادہ ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، وقت کم ہے، عمل کم ہے، محنت کم ہے، مگر اجر زیادہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، یہ مثال دی جا رہی ہے۔ اور پہلے امتوں کے بارے میں فرمایا اوتی اہل التورات التورات، دیکھو اہل تورات کو تورات دی گئی، یہود کو، فعملوا تو انہوں نے اس پر عمل کیا، حتی اذا انتصف النہار، ان کا ٹائم کتنا تھا عمل کرنے کا کہ یہاں تک کہ جب دن کا آدھا ہو گیا، اب صبح سے لے کر دن کے نصف تک، تو فرمایا عجزو، پھر وہ عاجز ہو گئے، بس ان کا یہ ٹائم ہوا، انہوں نے اس وقت میں گویا اب محنت کی، کام کیا، عمل کیا اہل تورات نے، پھر وہ عاجز ہو گئے، تھک گئے، فَأُوتُوا قِرَاطًا قِرَاطًا، تو ان کو ایک ایک قیرات اجر دیا گیا۔ قیرات کا مطلب ایک پیمانہ ہے، کبھی اس سے مراد پہاڑ بھی لیتے ہیں، تو بہرحال وہ ایک ہی ہے، ایک ایک قیرات اجر دیا گیا۔ ثم اوتی اہل الانجیل الانجیل، پھر اہل انجیل کو یعنی نصارہ کو انجیل دی گئی، فعملوا تو انہوں نے عمل کیا، ان کی ٹائمنگ کیا تھی الی صلاۃ العصر، ان کا وقت تھا عصر تک، انہوں نے عصر تک کیا یہ کام، ثم عجزوا، پھر وہ عاجز ہو گئے، تو یہ نصارہ کا ٹائم ہوا۔ یہ دونوں ٹائم بڑھ گئے، دیکھیں یہود کا ٹائم بھی جو نصف النہار تک تھا، صبح سے لے کر نصف النہار، ان کا ٹائم بھی بڑھ گیا تو کام بھی بڑھ گیا، یعنی محنت زیادہ کی، مراد یہ انہوں نے محنت زیادہ کی، عمل زیادہ کی، اور ان کو سخت احکام دیے گئے، زیادہ مشقت ان پہ ڈالی گئی۔ اسی طرح نصارہ پہ بھی خوب مشقت ڈالی گئی، ان سے بھی خوب محنت لی گئی، اور پھر وہ عاجز ہو گئے تو ان کو بھی فَأُوتُوا قِرَاطًا قِرَاطًا، ایک ایک قرات دے دیا گیا۔ ثم اوتینا القرآن، پھر اس کے بعد ہماری باری آئی تو ہمیں قرآن دیا گیا، فرمایا پھر ہمیں قرآن دیا گیا، فعملنا تو ہم نے اس پہ عمل کیا، الی غروب الشمس، عصر سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک، عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہم نے گویا یہ ٹائم ہمیں ملا، یعنی ہمارا عمل کم ہوا، ہماری محنت کم، ہمارا کام کم تھا، ہم پہ زیادہ مشقت نہیں ڈالی گئی، زیادہ لوڈ نہیں رکھا گیا، زیادہ کام نہیں دیا گیا ہمیں، ہمارا ٹائم کم ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے کام کم کیا۔ سورج کے غروب ہونے تک فَأُوتِينَا قِرَاطَيْن قِرَاطَيْن، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اجر دیا تو دو دو قیرات دیے، ان کو اجر دیا ایک ایک قیرات، ان کا ٹائم بھی زیادہ تھا، اور ہمیں اجر دیا دو قیرات، ہمارا ٹائم کم تھا، ہمارا عمل کم تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اس امت پر۔ پہلے امتوں کے لیے ایسا اجر اللہ نے نہیں رکھا، اس امت کے لیے زبردست اجر رکھا، اور بے پناہ اجر دیا، بے حساب دیا، اور ایسے مواقع پیدا کیے اس امت کے لیے جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھے۔ یہ وہ جو
معراج کے حوالے سے ایک شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا کہ نبیوں کے درمیان حضور کی شان دیکھیں تو وہی فیض پھر امت کو، وہ جو تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ کلیم پر جو بند راستے تھے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے حوالے سے یا دیگر فضائل و کرامات کے حوالے سے جو شان عطا فرمائی ہیں وہ دوسرے انبیاء کے حصے میں نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو اب وہی چیز ریفلیکٹ ہوئی نا، امت کو اس کا فیض جب جاری ہوا تو آپ کی امت کو بھی اللہ نے پھر وہ شانیں اور وہ اجر دیے کہ جو دوسری امتوں کے حصے میں نہیں آئے. اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کے جو اولیاء ہوئے ہیں وہ بھی تمام امتوں کے اولیاء سے بڑھ کر ہوئے، اجر زیادہ، فضل زیادہ، کرم زیادہ. اس امت کے جو خلفاء ہوئے وہ بھی تمام امتوں کے خلفاء سے بڑھ کر ہوئے. اس امت کے جو اصحاب و اہل بیت ہوئے پھر وہ بھی تمام امتوں کے اصحاب و اہل بیت سے بڑھ کر ہوئے. اس امت کے جو علماء و مشائخ ہوئے اور ہوں گے وہ بھی تمام امتوں کے علماء و مشائخ سے بڑھ کر ہوں گے اور بہتر ہوں گے. اور اس امت کی جو عوام ہے وہ بھی پھر ساری امتوں کی عوام اور عامت الناس سے بڑھ کر بہتر ہوگا. ہر چیز میں اللہ نے بڑھایا، کوانٹٹی بڑھائی، کوالٹی بڑھائی، کوانٹٹی بھی بہت بڑھائی، کوالٹی بھی بہت بڑھائی. یہ دراصل شان کوثریت ہے. سورہ کوثر پڑھیں تو جھوم اٹھیں گے پھر آپ جب اس باتوں پہ غور کریں. انا اعطیناک الکوثر، کوثر کہا، کوئی کس چیز کا نام نہیں لیا. کوثر کے معنی بہت کثرت، بے شک ہم نے آپ کو بڑی کثرت سے نوازا. اب وہ کثرت ہے کیا دیکھیں، اب آپ اس کو دیکھتے جائیں، اس کو کھولتے جائیں تو وہ ہر جگہ اسی طرح نظر آئے گی. شان کوثریت جو ہے وہ نظر آئے گی. تو یہ ہے اس امت کا معاملہ، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی رحمت جو اس امت کے کام آ رہی. اس لیے فرمانا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے خاص طور پہ رؤوف الرحیم بن کر آئے آپ. ویسے رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور مومنوں کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی مومنوں پر خاص طور پہ حضور کی عنایتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو مومن بہت فیضیاب ہوں گے، تھوڑا عمل کریں گے بے پناہ اجر پائیں گے، بڑی برکتیں پائیں گے. ایک قدم بڑھیں گے 100 قدم طے کریں گے. ایک کوشش کریں گے 100 کوششوں کا ثواب ملے گا. ایک نماز پڑھیں گے نہ جانے کتنی نمازوں کا ثواب پائیں گے. ایک رات پائیں گے اور ہزاروں مہینوں سے آگے نکل جائیں گے. وہ یہی بات تھی نا جو لیلۃ القدر کے حوالے سے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ پہلے تو لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی، انہیں تو 500 سال اور 1000 سال اس طرح عمریں ملتی تھیں. ہماری عمر جو ہے 100 سال کے اندر اندر. بلکہ خود حضور نے فرمایا بخاری میں اسی حدیث میں پیچھے حدیث آئی، فرمایا کہ تم جو ہے اب سے لے کر 100 سال تک رہو گے اور 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا زمین میں. جی ہاں. تو اب پہلے جو ہیں وہ عمریں زیادہ، ہماری عمر اتنی ہے. لوگوں کو ملال ہوا کہ پھر ہم ان کے جیسا عمل کیسے کر پائیں گے اور ان کے جیسا ثواب کیسے پائیں گے. تو اللہ نے سورہ قدر نازل کی اور یہ بتایا کہ اے پیارے محبوب انہیں بتائیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات ایسی میں نے دے دی انہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر کہا، یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر. اور اس پر یہ نہیں بتایا کہ کتنی بہتر ہے، یعنی کوئی نہیں گن سکتا. پھر شان کوثریت جلوہ کرے گی اور شان رحمت جوش پہ آئے گی، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر، زیادہ بہتر ہوتے 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 کوئی بعید نہیں ہزاروں سال سے بھی آگے نکلے. زیادہ بہتر ہے نا، نہ جانے کہاں تک پہنچا. یہ وہ چیزیں اللہ نے رکھ دی، وہ مقامات رکھ دیے، وہ مواقع رکھ دیے. پہلے امتوں کو یہ سب کچھ حاصل نہیں تھا. تو
اب اس حدیث میں بتایا کہ دیکھو انہوں نے عمل کیا، ان کی ٹائمنگ یہ تھی، وقت لمبا، ٹائم زیادہ، عمل بھی زیادہ مگر اجر کم. اور تمہاری ٹائمنگ دیکھو، تمہارا وقت کم، عمل بھی کم، محنت بھی کم مگر اجر دگنا، قیراتین قیراتین. اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فقال اہل الکتابین، تو اہل کتاب نے کہا، دونوں کتاب والوں نے کہا، اہل تورات نے بھی اور اہل انجیل نے بھی، اے ربنا، اے ہمارے رب، اعطیت ہؤلاء قیراتین قیراتین، آپ نے ان کو دو دو قیرات دے دیے، فاعطیتنا قیراتن قیراتن، اور ہمیں ایک ایک قیرات دے رہے ہیں، ونحن کنا اکثر عملا، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ عمل کیا. قیامت میں جب بٹے گا نا تو پھر وہ یہ بولیں گے ہم نے تو زیادہ عمل کیا تھا، ہمارا اجر کم کیوں ہے؟ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، هل ظلمتکم من اجرکم من شیء، کیا میں نے تمہارے اجر سے کچھ کم کر کے ظلم کیا ہے تم پر؟ میں نے کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تمہارا کوئی حق مارا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے تمہارا حق تھا نہیں ادا ہوا؟ میرے اوپر تمہارا کوئی حق آتا تھا نہیں ادا ہوا؟ ظلم یہی ہے نا، حق بنتا تھا. حق کیا ہے؟ اس پہ کس کا حق ہے؟ وہ نہ بھی دے تو کسی کا حق نہیں ہے، وہ تو جتنا بھی دے سب اس کا فضل ہے. اس لیے اب اس نے حق کے حوالے سے پوچھا، میں نے کوئی ظلم کیا تم پہ؟ تمہاری حق تلفی ہوئی ہے؟ قالوا لا، وہ جانیں گے نا اس بات کو، کہیں گے نہیں بار الہ، حق تلفی کیسی، ظلم کیسا، سب فضل ہی فضل ہے. قال وهو فضل یؤتیہ من یشاء، تو میرے بندو یہ بھی میرا فضل ہی ہے، میں جس پر جتنا چاہوں لٹا دوں. اگر امت حبیب پر میں نے یہ فضل کیا ہے تو میری مرضی ہے. میں نے اپنے حبیب سے پیار کیا ہے، سب سے زیادہ کیا، اور میں نے ان پہ اپنا سب سے بڑا فضل رکھا، تو یہ میری مرضی ہے، جس کو چاہوں میں اپنے فضل سے نوازوں. تو یہی تو دیکھیے خوش نصیبی ہے نا، یہ فضل ہمارے حصے میں آیا کہ ہمیں حضور کی امت بنایا. جی ہاں، یہ بہت بڑا فضل ہے اس کا. اگر پچھلی امتوں میں ہوتے تو پھر ترستے. ہم کیا، اس وقت کے انبیاء یہ خواہش کرتے چلے گئے، کاش تیرے حبیب کے امتی بنتے، کاش تیرے محبوب کے امتی بنتے. موسیٰ علیہ السلام خواہش کرتے تھے، اور حضرت دانیال نے تو یہاں تک کہا یا اللہ اب یہ موقع تو ہمیں نہیں ملا کہ تیرے محبوب کی امت میں ہوتے، تو کم از کم یہی عطا فرما کہ تیرے حبیب کے امتیوں کے ہاتھ ہمارا جنازہ ہو جائے، تو جنازہ تیرے محبوب کے امتی پڑھا جائیں، یہی عطا کر دے. تو ان کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا نا. وہ تابوت ملا تھا پھر شام کے کسی علاقے میں قرب و جوار میں کہیں کھنڈروں میں، تو اس پہ پھر جنازہ اس امت نے پڑھا. یہ ان کی خواہش پوری ہوئی. اور یہی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی کہ اے اللہ اپنے محبوب کا امتی بناتے. ان کی دعا قبول ہوئی، اور اب جب وہ آئیں گے تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے. یہ انبیاء کی خواہش ہے. حدیث میں آتا ہے کہ امرکم بکتاب ربکم و سنت نبیکم، کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے رب کی کتاب سے فیصلہ کریں گے اور تمہارے نبی کی سنت پر حکم دیں گے. اپنی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، اپنی کتاب نہیں لائیں گے، یہی کتاب ہوگی قرآن، اور اپنی سنت و طریقہ رائج نہیں فرمائیں گے، حضور کی سنت عام کریں گے. فرمایا نا امرکم بکتاب ربکم و سنت نبیکم، یہ حدیث ہے. یہ ہے اس امت کی شان کہ انبیاء تک اس خواہش میں رہے کہ کاش کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا نصیب ہوتا. تو دوستو آپ اور میں کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی سبب کے اور بغیر مانگے بغیر کچھ کی ویسے پیدا کر دیا. تو جتنا ناز کرے امتی کا. غالب نے ایک بات کی تھی، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا.
جس کے لیے اللہ نے یہ بے در گنبد یعنی آسمان کھول دیا، پھاڑ دیا اور اس سے پار آپ کو نکال دیا، جس کے لیے یہ ناممکن بات ممکن ہو گئی، میری کیا حیثیت ہے، میرے کام کون سے بڑے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔ یہ غالب کہہ رہا، غالب جیسا شاعر کہہ رہا، جس کو مہمان نوشی سے فرصت نہیں تھی، مگر یہ ہر ایک کو معلوم، ہر اہل درد اہل محبت جس کے دل میں حضور سے پیار ہوگا نا، حضور کی عظمت کو جانتا ہوں، وہ ایسی رقیق اور لطیف بات ضرور کرے گا اور عاجزی ضرور لے کے آ جائے گا اس بارگاہ میں، چاہے اس کے عمل جو بھی ہو۔ لیکن جس کے اندر یہ تعلق نہیں ہے نا، اور یہ قدر جس نے نہیں جانی، وہ چاہے کتنا پکا نمازی ہو، کتنا ہی بڑا حاجی ہو، وہ سوکھا ہی رہے گا، خشک ہی رہے گا، اور اس کی عبادتوں میں وہ لطف پیدا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک گناہگار سے گناہگار آدمی بھی حضور کے تعلق کی وجہ سے لطیف حالت میں چلا جاتا ہے۔